ایک اور اس پر پرسپیکٹیو، میرا جو پرسپیکٹیو ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ رشیا اور یوکرین وار کو ایک اور اینگل سے دیکھیں تو رشیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ آرتھوڈاکس کرسچنز رہتے ہیں اور یوکرین میں زیادہ کیتھولک کرسچنز رہتے ہیں، یو ایس اے میں زیادہ کیتھولک کرسچنز رہتے ہیں. سو ڈو یو تھنک اٹس a little about religion؟ دیکھیں مذہب نا، میں ہمیشہ سے میرا بڑا ایک کیٹیگوریکل سٹانس ہے اس کے اوپر. مذہب جو ہے نا یہ ہمیشہ ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے تھرو آؤٹ دا ہیومن ہسٹری. ٹھیک ہے، ایون کہ جب بہت زیادہ دنیا میں ابھی ماڈرنائزیشن کا آغاز نہیں ہوا تھا نا، تب بھی مذہب ایک سیاسی ٹول کے طور پہ استعمال ہوا تھا. ٹھیک ہے، دوسری ریاستوں کے اندر قبضہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے. لیکن جو میجر فیکٹر ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ سیاسی ہوتے ہیں. کیتھولک یا پروٹسٹنٹ کی جو ڈبیٹ ہے یا آرتھوڈاکس کی جو ڈبیٹ ہے، یہ ون آف دا فیکٹر ہوتا ہے بیچ میں، لیکن یہ سگنیفیکنٹ فیکٹر نہیں ہوتا، سینٹرل یا مرکزی کردار اس کا نہیں ہوتا. جہاں بہت چھوٹے چھوٹے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، لیکن میجر جو کردار ہے وہ ہمیشہ آپ کے سیاسی مفادات کا ہوتا ہے، انٹرسٹ کا ہوتا ہے کہ میری ٹیریٹری ہے، میری نیشنل سیکیورٹی ہے، میں نے سب سے پہلے اس کو دیکھنا ہے. باقی یہ مذہب وغیرہ جہاں پہ سیاستدانوں کو مذہب کا تڑکا لگانا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو وہ مذہبی ٹچ یا اسلامی ٹچ دے دیتے ہیں. ہمارے آپ نے بہت سارے لوگوں کی اسٹیٹمنٹ سنتے ہوں گے، وائرل بھی ہوتی ہیں، کہ یہاں پہ تھوڑا سا اسلامی ٹچ دے دیں اس چیز کو تاکہ لوگ زیادہ اس کو وہ کرنا شروع کر دیں گے. تو جن ریاستوں کے اندر تعلیم کم ہوتی ہے، لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو وہاں پہ اس طرح کے ٹچ بڑے کام آتے ہیں. لیکن جو ریشنل اسٹیٹس ہوتی ہیں وہاں پہ ایسے مذہب کے استعمال کو بہت زیادہ کنڈیم کرتی ہے عام عوام بھی جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ون آف دا فیکٹر اس کے اندر موجود تھا. مین فیکٹر نہیں ہے بٹ ون فیکٹر، ہاں ون آف دا فیکٹرز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک اورنج ریولوشن آ گیا، اور اس کے بعد نا جب رشین پریزیڈنٹ نے انکار کر دیا یورپین یونین کے ایگریمنٹ کو سائن کرنے کا، تو اس وقت اگین جو اگینسٹ یا اینٹی رشین پبلک تھی اور پرو یورپ پبلک تھی، جو یہ امید پہ کھڑی تھی کہ آنے والے دنوں میں ہم یورپ کا حصہ بن جائیں گے اور اس ملک کے اندر جو رشین انفلوئنس ہے وہ کم ہو جائے گا، انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ میڈیا یہاں پہ ہو جائے گا، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہو جائے گی اور انٹرونشن کم ہو جائے گی روس کی. اب ان لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ نا امید اور دل توڑنے والا لمحہ تھا. لہٰذا اگین جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، جس کو ریولوشن آف ڈگنیٹی کہا جاتا ہے یوکرین میں 2014 کے اندر. اور پھر ایک بڑے پیمانے پر جو ہیں وہ یوکرین کے اندر پروٹیسٹ ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، اور احتجاج کے نتیجے میں جو وکٹر ہوتے ہیں وہ چھوڑ کر یوکرین کو رشیا چلے جاتے ہیں. جب وہ روس چلے جاتے ہیں تو مزید یہ چیز سامنے آتی ہے تو روس دا ایجنٹ سی، جیسے ہمارے یہاں پہ ہر دوسرے کو یہودی ایجنٹ بنا دیتے ہیں جب بھی کسی کو برا کہنا ہو. تو جب رشیا جاتے ہیں تو پیچھے سے پھر ایک عبوری حکومت آ جاتی ہے، اور وہ جو عبوری حکومت ہے وہاں سے پھر وہ جو ایک پرو رشین گورنمنٹ والا فینومینا اور ایک اسکول آف تھاٹ تھا وہاں پہ جو پہلے ڈومینیٹ کر رہا تھا، وہ بیک فٹ پہ چلا جاتا ہے، اور وہ لوگ زمام اقتدار سنبھال لیتے ہیں جو کہ پرو یورپ ہوتے ہیں اور اینٹی رشیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب زیلنسکی لوگ آ جاتے ہیں. ہاں،